بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواہ مسلم. حضرت ابو ثابت، بعض کہتے ہیں ابو سعید، بعض کے نزدیک ابو الولید سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہیں، بدری صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس میں خالص نیت کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کا ایمان کتنا تازہ تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا، ایمان کتنا پکا سچا ٹھوس تھا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے، کتنا سچا تھا کہ وہ شہادت کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن اسے دل میں تو کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ کپٹ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، یعنی سچے دل کی گہرائی سے وہ شہادت مانگتا ہے کہ یا اللہ میری موت ہو تو شہادت کی موت ہو، لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو۔ یعنی ان کی ایک خواہش تھی کہ اے اللہ کے رسول میری موت ہو تو میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، یعنی شہید کا درجہ مجھے نصیب ہو جائے، لیکن اگر اس شخص کو سچے دل سے ارادہ کرنے کے بعد بھی اگر کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، یعنی وہ شہداء کے درجہ تک اللہ اس کو پہنچا دے گا۔ کیوں؟ اس کی نیت تھی، ارادہ تھا کہ میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، تو نیت کی وجہ سے، سچے دل کے ارادہ کرنے کی وجہ سے اگرچہ وہ کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہیں ہوا پھر بھی اللہ رب العالمین وہ شہیدوں کا مرتبہ پہنچا دے گا، مرتبوں تک پہنچا دے گا۔ اگرچہ تو گویا کہ اس حدیث میں نیت کی فضیلت و اہمیت کا بیان ہے۔ دل میں نیت کر لینے سے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہداء کے مرتبوں پر فائز کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج بھی اگر کوئی شخص یہ دل میں تمنا کرے اے اللہ میری موت ہو تو مسجد حرام میں ہو، اے اللہ میری موت ہو تو مسجد نبوی میں ہو، اے اللہ میری موت ہو تو میں حج کرنے جاؤں اور میری موت ہو جائے وہاں، اگر کوئی ایسے شخص ایسی نیت کرتا ہے لیکن نہیں جا پایا، مسجد نبوی نہیں جا پایا، مسجد حرام نہیں جا پایا، گھر ہی میں انتقال ہو گیا، لیکن اس کی جو نیت تھی وہ نیت کے برابر اس کو ثواب دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں قتال کرتے کرتے شہید ہو جاؤں، میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، لیکن اگر وہ وقت نہیں آیا، انتقال کر گیا، تو شہید کا پورا درجہ ان کو دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا تو اور شہداء کے مرتبہ پر فائز کر دیتا ہے، اور اسی نیت کی خرابی سے میدان جہاد میں مرنے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن اگر اسی نیت کی اگر کوئی خراب نیت پیدا کر لے تو اللہ اگر اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہو، کوئی ڈگمگاہٹ ہو، تو اگرچہ جہاد میں مر جائے پھر بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ پتہ یہ چلا
حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اگر شہادت کا درجہ مانگے، لیکن اگر کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو اور وہ کہیں انتقال ہو گیا، پھر بھی وہ شہادت کا درجہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دل کے اندر کوئی خرابی ہے، دل کے اندر کوئی کھوٹ ہے، لیکن وہ میدان جہاد میں گیا اور لڑتے لڑتے انتقال کر گیا، پھر بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔